अस्सलामुअलैकुम BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। बरतानवी पार्लियामेंट में मसला कश्मीर पर बात होना पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत तासुर दे रहा है कि मकबूजा कश्मीर के हालात मामूल पर लौट आए हैं, लेकिन हालात इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। 9 लाख कश्मीरी फौज के जुल्म के साए में जिंदगी गुजार रहे हैं। आज भी कश्मीर में नौजवानों को उठाया जा रहा है। यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर आवाजें उठ रही हैं। जो बाइडन से भी उम्मीद है कि वो भारत को इंसानी हुकूक पर तनबीह करेंगे। मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात शहबाज गिल ने कहा है कि इन पर झूठा और बेबुनियाद मुकदमा किया गया है। जो कहते हैं जेल हमारा दूसरा घर है, इनकी बात पर हैरत है। सियासी बयान पर बेबुनियाद मुकदमा बनाने की कोशिश की गई है और ये सब करने का मेरा मकसद किसी पर इल्जाम लगाना नहीं है, सिर्फ हक की बात करना है। 420 का केस जाली दस्तखत की वजह से किया गया। मेरे खिलाफ मुकदमा क्रिमिनल कोर्ट ले जाया गया, जो कि हकीकतन झूठ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट इंतखाबात से मुतालिक सदारती रेफरेंस की मुखालफत कर दी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सदारती रेफरेंस में जवाब 12 सफ़ात पर मुश्तमिल है। सेनेट इंतखाबात सदर वजीर आजम के इंतखाबात के मानद आइन के तहत हैं। आइन के आर्टिकल 59, 219 और 224 में सेनेट इंतखाबात का जिक्र है। इंतखाबात खुफिया राय शुमारी से होंगे। हुकूमत की जानिब से पंजाब में हकीकी तब्दीली का आगाज हो गया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, तरक्याती मंसूबों में मुंतखब नुमाइंदों की मुशावरत की गई है और पसमानदा इलाकों को तरक्की याफ्ता इलाकों में बदल रहे हैं। माजी में मंसूबों को जाती पसंद व नापसंद की भेंट चढ़ाया गया और आवाम की तरजीहात को नजरअंदाज करके मनपसंद इलाकों पर वसाइल खर्च किए गए, लेकिन हमने हर इलाके की यकसा तरक्की पर फोकस किया है। आर हुआ ना पार, नवंबर भी गया, दिसंबर भी गया और आधा जनवरी भी गुजर गया। PDM से कुछ ना हुआ, बस मरियम नवाज हुकूमत को धमकियां दे रही हैं। मुआवने खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सेनेट इलेक्शन में इनके इत्तेहाद का पता चल जाएगा। लाहौर को कचरे का ढेर बना दिया गया। जो लाहौर में कचरे का ढेर नहीं उठा सकते, आज इनकी तारीफ की जाती है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा, जिसने भी मुल्क की खिदमत की, आज वो कढेरों में खड़े हैं। PP, MQM और PTI मिलकर शहर कायद की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि नालों से तजावुज़ात खत्म करने के लिए NDMA को शामिल करें, जिसके मातहत NDMA ने साइट पर काम शुरू कर दिया है। गुज्जर नाले से भी तजावुज़ात खत्म करेंगे, इसके बाद औरंगी नाले से भी तजावुज़ात का खात्मा करेंगे। पुरअमन एहतजाज अपोजिशन का हक है, लेकिन अब अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाने का शौक पूरा करें और हर बार की तरह इस बार भी उन्हें मुंह की खाना पड़ेगी। वफाकी वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 2023 का इलेक्शन भी PTI जीतेगी, क्योंकि PDM के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। नवाज शरीफ का बयानिया नून लीग में दरार डाल रहा है, जिससे अवाम परेशान होकर हमारे पास आ रहे हैं। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं, मजदूरों के लिए स्मार्ट कार्ड ला रहे हैं। आइंदा हफ्ते मजदूर कार्ड का इजरा करेंगे। ये स्मार्ट शनाख्ती कार्ड जैसा ही होगा, जो मजदूर का ATM और हेल्थ कार्ड भी होगा। मजदूर को जो भी सहूलत देंगे वो इस कार्ड के जरिए मिलेगी। कार्ड से सेहत, तालीम और दीगर सहूलतें मिल सकेंगी। 6,30,000 अफराद को ये कार्ड देंगे। जो मजदूर रजिस्टर्ड नहीं, इन्हें रजिस्टर करेंगे। अफगानिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दों के निशाने पर आ गईं। मुख्तलिफ वाक़यात में 17 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए हैं। सूबे हरात में तालिबान के हमले के नतीजे में 13 पुलिस एहलकार हलाक हो गए हैं। दारुल हुकूमत काबुल में यूनिवर्सिटी रोड पर नस्ब बारूदी मवाद के धमाके से 2 पुलिस एहलकार हलाक और 3 जख्मी हुए हैं। सूबा हलमंद के जिला नाहरी सर्ज जिला में कार बम धमाके में सिक्योरिटी फोर्सेज के 2 एहलकार हलाक और 4 जख्मी हो गए। आटे की कीमतों में भी इजाफे का सिलसिला जारी है। आटे के 20 किलो थैले की औसत कीमत 1300 से 1400 रुपए तक पहुंच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में आटे का 20 किलो थैला 120 रुपए तक महंगा हो गया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के माबैन टेस्ट सीरीज के लिए एम्पायर्स और मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक अलीम डार और एहसन रजा जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में एम्पायरिंग के फराइज अंजाम देंगे। पहले टेस्ट मैच में जावेद मलिक भी पहली मर्तबा टेस्ट फॉर्मेट में रेफरी की हैसियत से जिम्मेदारियां निभाएंगे। दोनों टीमों के माबैन टेस्ट सीरीज का पहला मैच 26 जनवरी से नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। नेपाली कोहपेमाओं ने दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 को मौसम सरमा में सर करके तारीख रकम कर दी। दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियों में से 13 को मौसम सरमा में सर किया जा चुका था और सिर्फ K2 दुनिया की वाहिद चोटी है जो मौसम सरमा में अब तक सर नहीं की गई थी।
پاکستانی اداکارہ سجل علی اور بھارتی اداکارہ شبانہ کی ہالی ووڈ میں انٹری۔ برطانوی پروڈیوسر جمائما گولڈ اسمتھ کی فلم کاسٹ میں شامل ہو گئی۔ برطانوی فلم پروڈیوسر جمائما گولڈ اسمتھ کی پروڈکشن میں بننے والی فلم واٹس لو گاٹ ٹو ڈو ود اٹ کی شوٹنگ لندن میں شروع ہوگی۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان کا دعویٰ، کہا میں پاکستان کا واحد سیاستدان ہوں جو جنرل ہیڈ کوارٹرز کی نرسری میں نہیں پلا۔ اپوزیشن نے مجھ سے تحریری طور پر این آر او مانگا، سب کے بچے باریاں لینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان کے واحد سیاستدان ہیں جو جنرل ہیڈ کوارٹرز کی نرسری میں نہیں پلا۔ نجی ٹی وی کو انٹرویو میں وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں خاندانی طرز کی سیاست چلتی آئی ہے۔ جمہوریت میں وزیر اعظم جواب دہ ہوتا ہے۔ ایک طرف آپ نے میرٹ دیکھ لیا کہ سب کے بچے باریاں لینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جتنی مرضی چوری کر لیں جواب دہ نہیں ہیں۔ پاکستان میں جمہوریت کی جدوجہد کی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ سیاست میں آنے سے پہلے یہ دونوں خاندان کیا تھے؟ میں پاکستان کی بہترین کرکٹ ٹیم چھوڑ کر گیا۔ میں واحد پاکستان کا سیاستدان ہوں جو جی ایچ کیو کی نرسری کا پلا ہوا نہیں تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو 8 سال تک ملٹری ڈکٹیٹرشپ کی کابینہ میں رہے۔ عمران خان نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ آج کہہ رہے ہیں کہ میں الیکشن نہیں مانتا لیکن ثبوت نہیں دیتے۔ ہماری اپوزیشن کو پتہ ہے اور فیفن کی رپورٹ بھی ہے کہ الیکشن شفاف ہوئے۔ میرے بچے پاکستان میں ہیں یا نہیں، ان کا سیاست میں آنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ وزیر اعظم نے دعویٰ کیا کہ اپوزیشن نے مجھ سے تحریری طور پر این آر او مانگا، سب کے بچے باریاں لینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ ہم پہلی بار یکساں نصاب تعلیم لا رہے ہیں۔ جب تک ملک کا حکمراں جواب دہ نہیں ہوگا، قانون کے نیچے نہیں ہوگا۔ ملائیشیا میں روکے گئے بوئنگ 777 طیارے پر تعینات پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے فضائی عملے کو وطن واپسی کی اجازت دے دی گئی۔ ذرائع کے مطابق فضائی عملے کو وطن واپسی کی اجازت دے دی گئی ہے، جبکہ فضائی عملے میں 2 پائلٹ، 2 فرسٹ آفیسر اور 14 فضائی میزبان شامل تھے۔ ملائیشیا کے قوانین کے تحت ملائیشیا میں رکنے والے فضائی عملے کو 14 دن کے لیے قرنطینہ میں رہنا ہوتا ہے۔ اگر پی آئی اے کے فضائی عملے کو روک لیا جاتا تو ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتی، کیونکہ اپ ڈاؤن فلائٹ کی وجہ سے عملے کے پاس سوائے یونیفارم کے کوئی اضافی کپڑے نہیں تھے۔ اس حوالے سے ترجمان پی آئی اے نے تصدیق کی اور بتایا کہ پی آئی اے کے طیارے کا عملہ ہفتے کو غیر ملکی پرواز کے ذریعے پاکستان کے لیے روانہ ہوگا، جبکہ مسافروں کو لانے والی خلیجی ایئر لائن پاکستانی وقت کے مطابق رات 11:45 پر روانہ ہوگی اور کل دوپہر اسلام آباد پہنچے گی۔ خیال رہے کہ پی آئی اے کی پرواز PK894 اسلام آباد سے کوالالمپور پہنچی تھی تو اسے وہیں لیز کی عدم ادائیگی پر عدالتی حکم کے ذریعے رکوا لیا گیا تھا۔ مسافروں کو بعد میں طیارے سے اتار دیا گیا۔ پی آئی اے نے لیز پر لیے گئے طیارے کا کرایہ نہیں بھرا اور اسی طیارے کو انٹرنیشنل فلائٹ پر ملائیشیا بھیج دیا تھا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پاکستان 2 سال سے مسلسل کہتا رہا ہے کہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ آج دنیا نے بھی پاکستانی موقف کو تسلیم کرنا شروع کر دیا ہے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ بھارت یہ کہتا رہا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ اس کا اندرونی معاملہ ہے۔ عالمی سطح پر اس معاملے پر بحث سے ظاہر ہو گیا ہے کہ یہ معاملہ بھارت کا اندرونی نہیں ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ بین الاقوامی اور حل طلب ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قرارداد موجود ہے، بھارت اس سے آنکھ نہیں چرا سکتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشق احمد نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم کو راولپنڈی والے چائے پلائیں گے، جبکہ اسلام آباد والے کشمش والا حلوہ اور پنجاب والے لسی پلائیں گے تاکہ انہیں معلوم ہو کہ لسی سردیوں میں کیا اثر کرتی ہے۔ ایوان وزیر اعلیٰ میں وزیر اعظم کے دورے پر بریفنگ دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشق احمد نے کہا کہ مہنگائی پر قابو پانے کے لیے زرعی اصلاحات کی منظوری دی ہے، جبکہ چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کو بہتر کارکردگی پر تھپکی دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کے ٹولے پر مایوسی کی دھند چھائی ہوئی ہے۔ پنجاب حکومت کا مشورہ ہے کہ ٹھنڈے موسم میں سب گھر بیٹھے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر مریم نواز کے تحفظات کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ ہماری حکومت معیشت کے فیصلے زمینی حقائق کو سامنے رکھ کر رہی ہے۔ مریم نواز مشہور زمانہ قطری خط کی طرح حقائق سے ناواقف ہیں۔ مسلم لیگ نون کے جنرل سیکرٹری احسن اقبال کا کہنا ہے کہ جلد ہی عمران خان کی حکومت کو گھر جاتے دیکھیں گے۔ عمران خان کی حکومت نے پاکستان کے کسانوں اور مزدوروں کو بدحال کر دیا ہے۔
احسن اقبال نے چونیا میں نون لیگ کے ورکرز سے خطاب میں کہا کہ پی ٹی ایم اے پلیٹ فارم سے سلیکٹڈ حکومت کو گھر بھیج کر دم لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نون لیگی کارکنوں کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ جلد ہی عمران خان کی حکومت کو گھر جاتے دیکھیں گے۔ عمران کی حکومت نے پاکستان کے کسانوں اور مزدوروں کو بدحال کر دیا ہے۔ لیگی رہنما کا کہنا تھا کہ پاکستان کے پاسپورٹ اور کرنسی کو قدر دلوانے کی بجائے بے حال کر دیا ہے، ملک کو دوبارہ اندھیروں میں دھکیلا جا رہا ہے۔ عمران حکومت کی پالیسیاں کشمیر کو پلیٹ میں رکھ کر دشمنوں کے حوالے کر دینے کے مترادف ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی والدہ کے انتقال پر اظہار کا افسوس کیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا کہ اللہ پاک مرحومہ کی روح کو ابدی سکون عطا فرمائے۔ اللہ پاک سوگوار خاندان کو صبر جمیل عطا کرے۔ خیال رہے کہ سابق صدر پرویز مشرف کی والدہ زرین مشرف کا انتقال ہو گیا ہے۔ اہل خانہ کے مطابق بیگم زرین مشرف کافی عرصے سے علیل تھیں، جن کا آج انتقال ہوا۔ پرویز مشرف کی والدہ ان کے ساتھ دبئی میں مقیم تھیں۔ بیگم زرین مشرف 1920 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئی تھیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی نے صوبائی وزراء، مشیر اور معاونین خصوصی کی تنخواہوں، مراعات اور استحقاق سے متعلق ترمیمی بل 2021 منظور کر لیا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی نے صوبائی وزراء، مشیر اور معاونین خصوصی کی تنخواہوں، مراعات اور استحقاق سے متعلق ترمیمی بل 2021 منظور کیا، جس کے اعزاز رکن اسمبلی میر کلام وزیر نے بل کی مخالفت کی۔ بل کے تحت کابینہ ممبران کے سرکاری گھروں کی یوٹیلیٹی بلز کی ادائیگی کا طریقہ کار تبدیل ہوگا اور وزراء کے سرکاری رہائش گاہوں کے یوٹیلیٹی بلوں کی ادائیگی محکمہ ایڈمنسٹریشن کے ذریعے ہوگی۔ اس سے قبل بلوں کی ادائیگی کے لیے صوبائی وزراء، مشیر اور معاونین جیب سے یوٹیلیٹی بلز ادا کر کے بعد میں کلیم کرتے تھے۔ اس موقع پر پیپلز پارٹی کی رکن اسمبلی نگہت اورکزئی کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے 2 لاکھ روپے تنخواہ میں گزارا نہ ہونے کا کہا تھا۔ صدر پاکستان 10 لاکھ، گورنر 8 لاکھ روپے تنخواہ لیتے ہیں۔ وزراء کو میڈیکل سمیت دیگر مراعات ملتی ہیں، جبکہ اراکین اسمبلی کو نہیں ملتی۔ اے این پی کے پارلیمانی لیڈر سردار حسین بابک نے کہا کہ ایم پی ایز کو ملنے والی تنخواہیں ممبران کے ساتھ مذاق ہیں۔ ایم پی ایز کی تنخواہوں میں اضافے کے لیے پنجاب کے طرز پر کمیٹی تشکیل دی جائے۔ اگر وزراء کو کفایت شعاری کا شوق ہے تو تنخواہیں اور مراعات واپس کر دیں۔ کامران منگش نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ترمیم کے تحت وزراء کی تنخواہیں نہیں بڑھائی جا رہیں۔ اسلامیہ کالج پشاور شدید مالی بحران کا شکار، انتظامیہ نے حکومت سے بل آؤٹ پیکج مانگ لیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ اسلامیہ کالج کے پاس ملازمین کے لیے تنخواہ اور پینشن دینے کے لیے بجٹ کم پڑ گئے، جس کے باعث اسلامیہ کالج کے وائس چانسلر نے سیکرٹری ہائر ایجوکیشن سے بیل آؤٹ پیکج مانگنے کے لیے خط لکھ دیا۔ انہوں نے خط پہ لکھا کہ یونیورسٹی کے پاس ملازمین کو جنوری کی تنخواہیں اور پینشن کے لیے بجٹ نہیں ہے۔ خط میں لکھا گیا ہے کہ کورونا کی وجہ سے 21 کروڑ 10 لاکھ روپے کا خسارہ مزید برداشت کرنا پڑا، جبکہ ہائر ایجوکیشن نے اسلامیہ کالج کو 2020 سے 2021 میں اسلامیہ کالج کو 12 کروڑ روپے کم دیے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ صوبائی حکومت اسلامیہ کالج کو 61 کروڑ 88 لاکھ روپے کا بیل آؤٹ پیکج دیں۔ پنجاب کے وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راز کا کہنا ہے کہ صوبے میں پرائمری تا ایلیمنٹری اسکول 25 جنوری کے بجائے 1 فروری سے کھلیں گے۔ صوبے میں کورونا کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راز کا کہنا تھا کہ کورونا کی صورتحال روزانہ کی بنیادوں پر مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ ہمارے لیے اساتذہ، طلباء اور والدین کی جانوں سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 18 جنوری سے ہائی اسکول دوبارہ کھولیں گے، جبکہ یونیورسٹیاں 1 فروری سے کھولی جائیں گی۔ وزیر تعلیم پنجاب کا کہنا تھا کہ صوبے میں پرائمری تا ایلیمنٹری اسکول 25 جنوری کے بجائے 1 فروری سے کھلیں گے۔ دوسری جانب صدر آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز فیڈریشن کاشف مرزا کا کہنا ہے کہ اسکول مزید بند رکھنے کا فیصلہ مسترد کرتے ہیں۔ سکر کی شادی شدہ خاتون کو والدہ سمیت حیدرآباد سے مبینہ طور پر اغوا کر لیا گیا۔ سکھر کی رہائشی خاتون زیب بلوچ نے بتایا کہ آٹوبان روڈ کے گیسٹ ہاؤس سے اس کی شادی شدہ بہن اور والدہ کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ خاتون کے مطابق ان کی والدہ اور بہن ہائی کورٹ میں پیشی کے لیے حیدرآباد پہنچی تھیں۔ خاتون نے بتایا کہ 1 سال قبل ان کی بہن کی میرپور خاص کے ایک شہری سے شادی ہوئی تھی۔ بہن اور بہنوئی کے درمیان بچی کی حوالگی کا کیس چل رہا تھا۔ مغوی بہن اور والدہ کی زندگی کو خطرہ ہے۔ دوسری طرف ایس ایچ او حسین آباد کا کہنا ہے کہ شادی شدہ خاتون اور ماں کا اغوا گھریلو تنازع ہے۔ بازیابی کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پولیس کے مطابق ورثاء نے اب تک FIR درج نہیں کرائی، چاہیں تو اغوا کا مقدمہ درج کرا سکتے ہیں۔ شامل کریں گے کاروباری دنیا سے خبریں BTV بزنس میں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد اوگرا نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بھاری اضافہ تجویز کر دیا، لیکن حکومت نے اسمبلی کے برعکس پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں معمولی اضافہ کیا۔ حال ہی میں عوام کو بیوقوف بنا کر حکومت نے خوب سیاسی فائدہ اٹھایا۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت گزشتہ 2 ہفتوں میں $50 سے بڑھ کر $55 تک جا پہنچی،
جس کے باعث پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے 71 پیسے اور ڈیزل کی قیمتوں میں 4.5 روپے تک اضافہ ہونا تھا، مگر اوگرا نے تیزی دکھاتے ہوئے وفاقی حکومت کو پیٹرولیم مصنوعات کی جو سمری بھیجی، اس میں پیٹرولیم کی قیمت میں 13 روپے، ڈیزل کی قیمت میں 11 روپے فی لیٹر اضافہ تجویز کر دیا، جو عالمی مارکیٹ میں ان پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے برعکس تھا۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس کے پیچھے اہم کہانی یہ ہے کہ اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی جو سمری بنائی، اس میں پیٹرولیم اور ڈیزل دونوں کی فی لیٹر قیمت میں 30 روپے پیٹرولیم لیوی کے شامل کر دیے، اور یہ 30 روپے بھی پیٹرولیم لیوی کی آخری حد ہے۔ مقصد یہ تھا کہ قیمتوں میں بھاری اضافہ دکھا کر آسانی سے اضافہ صارفین کو منتقل کیا جا سکے۔ اس سے پہلے پیٹرولیم اور ڈیزل پر یہ لیوی بالترتیب 22.85 روپے اور 24.38 روپے فی لیٹر تھی۔ ذرائع کے مطابق اوگرا کی تیار کردہ سمری حکومت کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے لیے آسان راستہ فراہم کر رہی ہے۔ اوگرا نے ایسا پہلی مرتبہ نہیں کیا، بلکہ 1 جنوری سے نافذ العمل پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے لیے بھی ایسے ہی سمری ارسال کی تھی۔ اور اب شامل کریں گے بین الاقوامی خبریں BTV انٹرنیشنل میں۔ اہم شخصیات کی سیکیورٹی پر معمور سیکیورٹی اہلکاروں کو دن رات صرف دہشت گرد حملوں، مشتبہ افراد اور تعصبانہ حملوں کے لیے پریشان رہنا پڑتا ہے، مگر ٹرمپ کی بیٹی اور ان کے عالیشان گھر کے سیکیورٹی اہلکاروں کی پریشانی کی وجہ کچھ اور ہی تھی۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی بیٹی کے گھر کی حفاظت پر معمور سیکیورٹی اہلکاروں کو کسی انسان اور بارود سے زیادہ باتھ رومز کے استعمال کی پریشانی لاحق رہتی تھی۔ ان کو رہائش گاہ کے باتھ رومز استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی، جس پر خفیہ ایجنسی کے اہلکار ضرورت پڑنے پر سڑکیں، فٹ پاتھ اور پبلک مقامات کا استعمال کیا کرتے تھے۔ ایوانکا کے گھر میں بنے درجنوں سے زیادہ باتھ رومز ہونے کے باوجود انہیں اس کے استعمال کی اجازت نہ تھی۔ خفیہ اہلکاروں کی جانب سے متبادل جگہوں کو استعمال کرنے پر جب شہریوں کی جانب سے شکایات کی گئی تو ان اہلکاروں کے لیے ایوانکا کی رہائش گاہ کے قریب ہی ایک اسٹوڈیو اپارٹمنٹ خریدا گیا۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق شکایات سامنے آنے پر ایوانکا کی رہائش گاہ کے قریب $3000 ماہانہ کرائے پر اسٹوڈیو اپارٹمنٹ لیا گیا، جس پر اب تک $144,000 یعنی 23 کروڑ پاکستانی روپے سے زائد رقم کرائے پر خرچ کی جا چکی ہے۔ اس سلسلے میں جب امریکی میڈیا کی جانب سے وائٹ ہاؤس سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے خبر کی تردید کر دی۔ دوسری جانب خفیہ ایجنسی کی ترجمان نے ای میل جاری کی جس میں انہوں نے مختلف موقف دیتے ہوئے کہا کہ لوگوں کی پرائیویسی میں مداخلت نہ کرتے ہوئے ایجنٹس نے اپنے طور پر متبادل جگہوں کو استعمال کیا۔ ترجمان کا اپنے ای میل میں یہ بھی کہنا تھا کہ خفیہ ایجنسی کے اہلکاروں کی جانب سے ایوانکا یا کشنر سے ان کی رہائش گاہ کے اندر کے باتھ رومز کو استعمال کرنے کی ایسی کوئی درخواست نہیں کی گئی تھی۔ جانتے ہیں صحت سے متعلق خبریں BTV ہیلتھ میں۔ کرونا وائرس کے خلاف احتیاطی تدابیر اختیار کرنے سے ہی اس وبا کے خلاف جنگ جیتنا آسان ہو سکتا ہے۔ اس وبا سے نمٹنے کے لیے ہم کیا کیا احتیاطی تدابیر اپنا سکتے ہیں، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اگر ہم خود کو کورونا سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ صبح کا کچھ وقت دھوپ میں گزارا جائے۔ کمروں کو بند کر کے نہ بیٹھیں بلکہ دروازے کھڑکیاں کھول دیں اور ہلکی دھوپ کو کمروں میں آنے دیں۔ بند کمروں میں اے سی چلا کر بیٹھنے کی بجائے پنکھے کی ہوا میں بیٹھیں، کیونکہ سورج کی شعاؤں میں موجود UV شعائیں وائرس کی بیرونی ساخت پر ابھرے ہوئے پروٹین کو متاثر کرتی ہیں اور وائرس کو کمزور کر دیتی ہیں۔ درجہ حرارت یا گرمی کے زیادہ ہونے سے وائرس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن UV شعاؤں کے زیادہ پڑنے سے وائرس کمزور ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پانی گرم کر کے تھرموس میں رکھ لیں اور ہر 1 گھنٹے بعد آدھا کپ نیم گرم پانی نوش کریں، کیونکہ وائرس سب سے پہلے گلے میں انفیکشن کرتا ہے اور وہاں سے پھیپھڑوں تک پہنچ جاتا ہے۔ گرم پانی کے استعمال سے وائرس گلے سے معدے میں چلا جاتا ہے، جہاں وائرس ناکارہ ہو جاتا ہے۔ شامل کریں گے کھیلوں کے میدان کی ہلچل BTV اسپورٹس میں۔ جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیم 14 سال بعد پاکستان سرزمین پر ٹیسٹ سیریز کھیلنے کے لیے کراچی پہنچ گئی۔ مہمان ٹیم کے کھلاڑیوں کا کرونا وائرس کا ٹیسٹ ہوگا، رزلٹ آنے تک پلیئرز قرنطینہ میں رہیں گے اور ٹیسٹ کلیئر کرنے والے کرکٹرز اتوار سے ٹریننگ کر سکیں گے۔ جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیم 2007 کے بعد پہلی بار پاکستان پہنچی ہے۔ ٹیم کی قیادت کوئنٹن ڈی کاک کر رہے ہیں، جبکہ ٹیم پاکستان میں 2 ٹیسٹ اور 3 T20 میچ کھیلے گی۔ جنوبی افریقی کرکٹرز اور آفیشیلز چارٹر طیارے سے پاکستان پہنچے ہیں۔ پہلے ٹیسٹ سے قبل دونوں ٹیموں کی ایک بار پھر کرونا وائرس کی ٹیسٹنگ ہوگی۔ گزشتہ روز ٹیسٹ سیریز کے لیے پاکستان کی ابتدائی 20 رکنی ٹیم کا اعلان کیا گیا تھا، جس میں 8 نئے کھلاڑی شامل کیے گئے ہیں۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کا پہلا ٹیسٹ 26 جنوری سے کراچی میں ہوگا۔
शाहिद आफरीदी ने मोहम्मद आमिर और कोचेस तनाज़े को पुरानी रिवायत करार दे दिया। इनका कहना था कि मेरे वक़ार यूनुस के साथ इख्तिलाफ़ात किसी से ढके छुपे नहीं, ये कोई अच्छी रिवायत नहीं है। लाहौर में कश्मीर क्रिकेट लीग के ऑफिशियल तराने की लॉन्चिंग तकरीब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने मोहम्मद आमिर और कोच के तनाज़े के हवाले से बात की। उनका कहना था कि मोहम्मद आमिर हो या कोई भी खिलाड़ी, पीसीबी को इसे मुस्तकबिल से आगाह करना चाहिए ताकि वो ज़हनी तौर पर तैयार हों कि अगर मैंने परफॉर्म नहीं किया तो बाहर हो जाऊंगा। बोर्ड पेसर को बुलाकर बात करके मामला ख़त्म करे। न्यूजीलैंड में शिकस्तों के सवाल पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि शुक्र है इस बार उन्होंने कोरोना पर डाला, आमतौर पर तो फिटनेस पर डालते हैं। मिसबाह हक के बारे में स्कूल सतह का भी कोच ना होने का बयान दिए जाने पर शाहिद आफरीदी ने कहा कि साबिक कप्तान की पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमत हैं, लेकिन टीम में थोड़ी दलेरी होना चाहिए। मुर्गी का दिल लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली जा सकती। शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया की खबरें BTV एंटरटेनमेंट में। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की खूबरू अदाकारा सना जावेद की छोटी बहन तहमीना जावेद ने भी ड्रामा इंडस्ट्री में एंट्री दे दी। सना जावेद के भाई अब्दुल्ला जावेद और हिना जावेद भी शोबिस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं और मुताबिक ड्रामों और शोज में अपने जौहर दिखला रहे हैं। कुछ रोज कबल सोशल मीडिया पर यह खबर सामने आई कि अदाकारा सजल अली को बरतानवी प्रोड्यूसर जमाइमा गोल्डस्मिथ की फिल्म कास्ट में शामिल किया गया है। ताहम अब जमाइमा ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि सजल उनकी फिल्म के जरिए हॉलीवुड में डेब्यू करेंगी। बरतानवी फिल्म प्रोड्यूसर जमाइमा गोल्डस्मिथ की प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट की शूटिंग लंदन में शुरू हो गई। अब जमाइमा ने फिल्म की कास्ट में शबाना अज़मी और सजल अली की शमूलियत की तस्दीक करते हुए एक ट्वीट शेयर किया है। फिल्म की हिदायतकारी भारतीय हिदायतकार शेखर कपूर करेंगे, जिन्होंने मारूफ बॉलीवुड फिल्म मिस्टर इंडिया की हिदायतकारी भी की थी। दूसरी जानिब बरतानवी नशरियाती इदारे के सहाफ़ी हारून राशिद ने बॉलीवुड हिदायतकार शेखर कपूर की एक वीडियो ट्वीट की, जिसमें शेखर कपूर का कहना था कि फिल्म लोगों की पहचान के बारे में है, जिसमें सकाफतों के टकराव को दिखाया गया है, लेकिन ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। हारून राशिद ने अपने ट्वीट में इस बात की तस्दीक की कि सजल जमाइमा की फिल्म में काम करेंगी और इस तनाजुर में उन्होंने फिल्म की कास्ट को ज्वाइन कर लिया है। फिल्म की दीगर किरदारों में लिली जेम्स, 32 साल अदाकार शहजाद और 61 साल अदाकारा एमा भी इस फिल्म का हिस्सा है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म की कहानी जमाइमा खान ने खुद लिखी है, जो उनकी वजीर आज़म इमरान खान के साथ मोहब्बत और शादी की कहानी से मुतासिर होकर लिखी गई है। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M3 लाहौर से अब्दुल हकीम तक, जबकि लाहौर से आलकोट मोटरवे मुकम्मल बंद कर दी गई है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक धुंध की वजह से मुल्तान से खानेवाल तक मोटरवे भी बंद कर दी गई है। कौमी शाहराह पर मोहनवाल, मांगा मंडी, फूल नगर, जंबर, पतुकी, हबीबाबाद, रेनाला खुर्द और उकाड़ा में भी शदीद धुंध है, जिसकी वजह से इन इलाकों में हद निगाह 50 मीटर है। तर्जुमान ने कहा कि रोड यूजर्स फॉग लाइट्स इस्तेमाल करें, जबकि मजीद मालूमात के लिए मोटरवे की हेल्पलाइन 130 और पेट्रोलिंग पुलिस की हेल्पलाइन 1134 पर राब्ता कायम करें। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज और फॉलो करें हमारा इंस्टाग्राम पेज btv.pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।